السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اسلامک سیمینری یوٹیوب چینل میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ معزز سامعین، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ ایک مسلمان غیر مسلموں کو ہولی، دیوالی یا کرسمس جیسے تہواروں کی مبارکباد نہیں دے سکتا اور نہ ہی ان میں شریک ہو سکتا ہے۔ اب اس پر ہمارے بہت سارے مسلمان بھائی اعتراضات کرتے ہیں کہ اسلام تو سلامتی کا مذہب ہے اور اسلام نے تو ہمیں پیار و محبت سکھائی ہے، تو پھر ہم دیوالی یا کرسمس میں شریک کیوں نہیں ہو سکتے، یا اس طرح کے ریلیجس ایونٹس کی مبارکباد کیوں نہیں دے سکتے۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم اسی مسئلے پر بات کرنے والے ہیں، اور یہ ویڈیو دیکھنے کے بعد انشاءاللہ اس طرح کے تمام اعتراضات آپ کے ذہن سے ختم ہو جائیں گے۔ لیکن آپ سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو مکمل دیکھیے گا۔ اس مسئلے کو سمجھنے کے لیے ہم نے اس ویڈیو کو 4 حصوں میں تقسیم کیا ہے۔ سب سے پہلے ہم اسلام میں غیر مسلموں کے حقوق کو بیان کریں گے، کیونکہ جب بات کی جاتی ہے کہ اسلام کسی مسلمان کو غیر مسلموں کے مذہبی تہوار میں شرکت یا ان کو ان کے مذہبی تہوار کی مبارکباد دینے کی اجازت نہیں دیتا، تو سمجھ میں یہ آتا ہے کہ گویا کہ اسلام نے غیر مسلموں کے حقوق ہی نہیں بیان کیے، یا پھر یہ سمجھا جاتا ہے کہ غیر مسلموں کو اس طرح کے تہواروں کی مبارکباد نہ دینا گویا کہ ان کی حق تلفی ہے۔ تو اس لیے ضروری ہے کہ مختصر طور پر ان کے حقوق کو سمجھا جائے کہ اسلام نے غیر مسلموں کو کیا حقوق دیے ہیں۔ دوسرے نمبر پر ہم دلائل ذکر کریں گے کہ اسلام مسلمانوں کو اس طرح کے تہواروں کی مبارکباد دینے کی اجازت کیوں نہیں دیتا، اس پر انشاءاللہ دلائل پیش کیے جائیں گے۔ تیسرا حصہ جو ہے وہ مشہور اعتراضات اور ان کے جوابات پر مشتمل ہے، جس سے کہا جاتا ہے کہ ہندو تو ہمیں عید کی مبارکباد دیتے ہیں، تو ہم ان کو ہولی کی مبارکباد کیوں نہیں دیں۔ اس کے جوابات ہم آپ کو اس میں بتائیں گے۔ اور آخری حصہ جو ہے وہ نقصانات پر مشتمل ہے، یعنی اگر کوئی مسلمان اس طرح کی تقریبات میں شریک ہوتا ہے یا اس طرح کے تہواروں کی مبارکباد دیتا ہے تو اس سے کیا نقصان ہوگا۔ اسلامی تعلیمات میں غیر مسلموں کے حقوق کے متعلق تفصیلی احکام موجود ہیں۔ یاد رکھیے گا، جو غیر مسلم اسلامی مملکت کے ماتحت ہو کر رہ رہے ہیں، ان کی جان، مال، عزت اور آبرو کی حفاظت اسلامی حکومت کی ذمہ داری ہے۔ اسلامی تعلیمات کے مطابق ایک ذمی غیر مسلم، اس کا جان، مال اسی طرح محفوظ ہے جس طرح ایک مسلمان کا جان، مال محفوظ ہے۔ سورۃ الممتحنہ کی آیت نمبر 8 میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا، اللہ تعالیٰ تم کو ان لوگوں کے ساتھ احسان و انصاف کا برتاؤ کرنے سے نہیں روکتا کہ جو تم سے دین کے بارے میں نہیں لڑے اور تم کو تمہارے گھروں سے نہیں نکالا۔ یعنی جو غیر مسلم مسلمانوں سے نہیں لڑتے اور ان کی راہ میں رکاوٹ نہیں بنتے، ان پر ظلم و ستم نہیں کرتے، اور اسی طرح ان کے خلاف کسی سرگرمی میں شریک نہیں ہوتے، تو اسلام اس طرح کے غیر مسلموں سے حسن سلوک اور برابری کرنے سے نہیں روکتا۔ اسی طرح حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہادت سے پہلے جب زخمی تھے تو انہوں نے زخمی حالت میں کئی ساری وصیتیں کی۔ ان میں ایک وصیت یہ بھی تھی کہ اپنے درمیان رہنے والے غیر مسلمانوں کی جان و مال اور عزت و آبرو کے تم محافظ ہو، اور قیامت کے دن ان کے بارے میں تم سے پوچھا جائے گا۔ اسی طرح ایک اور واقعہ حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص کا آپ کے سامنے نقل کر دیتے ہیں، جس سے بھی غیر مسلموں کے حقوق کے بارے میں معلومات ملتی ہے۔ ایک مرتبہ حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص کے گھر میں بکری ذبح ہوئی، تو انہوں نے گھر والوں سے پوچھا کہ کیا تم نے ہمارے یہودی پڑوسی کے لیے ہدیہ نہیں بھیجا؟ تو ان تمام چیزوں سے معلوم ہوتا ہے کہ اسلام میں غیر مسلموں کے حقوق موجود ہیں، اور اسلام نے غیر مسلموں کے حقوق کے متعلق اچھے طریقے سے تاکید کی ہے۔ اب آتے ہیں دلائل پہ کہ وہ کون سے دلائل ہیں اسلامی تعلیمات میں جن سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ غیر مسلموں کے مذہبی تہوار میں شرکت کرنا یا ان کو مبارکباد دینا درست نہیں ہے۔ دیکھیے، دین اتباع کا نام ہے۔ ہمارا کام اسلامی احکامات پر اعتراض کرنا نہیں ہے، بلکہ بحیثیت مسلمان ہونے کے ہمیں اسلامی تعلیمات کو ماننا چاہیے۔ لیکن چونکہ ہم نے دین کا پورا تصور سمجھا نہیں ہوتا،
اس لیے ہمارے ذہن میں اسلامی تعلیمات پر اعتراضات اور اشکالات پیدا ہوتے رہتے ہیں۔ سب سے پہلے سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 2، وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، یعنی ایک دوسرے کے ساتھ نیک کاموں میں تعاون اور مدد کرو اور گناہ کے کاموں میں ایک دوسرے کے ساتھ تعاون نہیں کرو۔ اب ایک سادہ سا سوال ہے کہ کیا دیوالی یا ہولی یا کرسمس یا اس طرح کے مذہبی تہوار درست ہیں یا نہیں ہیں؟ ایک کمزور سے کمزور مسلمان بھی یہی کہے گا کہ اس طرح کے تہوار درست نہیں ہیں۔ تو بات صاف ہے کہ اگر یہ تہوار درست نہیں ہے تو ان تہواروں میں شرکت کرنا کیسے درست ہوگا، یا اس طرح کے تہواروں کی مبارکباد دینا کیسے درست ہوگا؟ اور اگر اس طرح کے تہواروں میں ہم شرکت کرتے ہیں تو یہ تو گناہ کے کام میں تعاون ہو گیا، گناہ کے کام میں دوسرے کی مدد ہو گئی، جو کہ قرآن کریم کی آیت کے حساب سے بالکل درست نہیں ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لیس منا من عمل بسنت غیرنا، یعنی جو غیروں کے طریقوں پر عمل کرے وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ اس سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ غیروں کے طریقوں کو اختیار کرنا اسلام میں درست نہیں ہے۔ اگر اسلامی تعلیمات کو دیکھا جائے تو اسلامی تعلیمات میں جگہ جگہ پہ کفار کی مشابہت اختیار کرنے سے روکا گیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تک لوگ روزہ افطار کرنے میں جلد بازی کرتے رہیں گے، دین غالب رہے گا، کیونکہ یہود و نصارہ افطار میں تاخیر کرتے ہیں۔ اب اگر ہم اپنی عقل کے لحاظ سے اس حدیث کو دیکھیں تو ذہن میں یہ سوال ضرور پیدا ہوگا کہ افطار میں جلدی کرنے سے دین کیسے غالب ہوگا؟ لیکن یہی تو اسلامی تعلیمات پر عمل کرنے کی برکت ہوتی ہے کہ ہم اسلامی تعلیمات پر عمل کریں گے تو دین خود بخود غالب ہو جائے گا۔ تو اس حدیث سے معلوم ہوا کہ کفار کی مخالفت کرنے سے دین غالب ہوگا۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ جو شخص کافروں کے ساتھ ان کی عید میں شریک ہو اور ان کے ساتھ مشابہت اختیار کرے اور اسی حالت میں اس کو موت آ جائے تو یہ شخص قیامت کے دن انہی لوگوں کے ساتھ اٹھایا جائے گا۔ اب ذرا بتائیے تو صحیح کہ قیامت کے دن ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بن کر اٹھنا پسند کریں گے یا کفار کے ساتھ اٹھنا پسند کریں گے؟ دیکھیے، کوئی کتنا ہی گناہ گار کیوں نہ ہو، لیکن اس کی چاہت یہی ہوگی کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بن کر قیامت کے دن اٹھے۔ اسی طرح مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے ایک نبی کی طرف وحی فرمائی کہ اپنی قوم سے کہہ دو کہ میرے دشمنوں جیسا لباس نہ پہنے اور نہ ہی میرے دشمنوں جیسے کھانا کھائیں، ایسا نہ ہو کہ یہ بھی ان کی طرح میرے دشمن بن جائیں۔ معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ کے دین کی مخالفت کرنے والوں کی عادتیں اپنانا اللہ تعالیٰ کے نزدیک پسندیدہ عمل نہیں ہے۔ تو ان تمام دلائل سے معلوم ہوتا ہے کہ اس طرح کی تقریبات میں شرکت کرنا یا اس طرح کے تہواروں کی مبارکباد دینا بالکل درست نہیں ہے۔ چلیے اب اس ویڈیو کے تیسرے حصے کی طرف چلتے ہیں، جو مشہور اعتراضات ہیں اور پھر ان کے جوابات آپ کے سامنے پیش کیے جائیں گے۔ پہلا اعتراض یہ ہے کہ ہم غیر مسلموں کے ساتھ مشابہت کی نیت سے شریک تھوڑی ہوتے، بلکہ ہم تو انسانیت اور رواداری کے ناطے شریک ہوتے ہیں، کیونکہ اسلام تو رواداری سکھاتا ہے، اسلام تو انسانیت کا درس دیتا ہے۔ تو یاد رکھیے گا، بھلے کسی کی نیت مشابہت کی نہ ہو، دل میں آپ کی نیت نہ ہو، لیکن آپ کا عمل تو ہے نا، عمل سے ظاہر ہو رہا ہے کہ آپ ان کے ساتھ شریک ہو رہے ہو، آپ ان کی مشابہت کر رہے ہو۔ اس مسئلے کو مزید ایک مثال کے ذریعے سے سمجھتے ہیں۔ دیکھیے، سورج کے طلوع و غروب ہوتے وقت اسلام میں نماز پڑھنا ممنوع ہے۔ کیوں ممنوع ہے؟ حدیث میں آتا ہے کہ اس وقت کفار سجدہ کرتے ہیں۔ اب دیکھیے، کفار کے سجدے کی بنیاد تو شرک پر ہوگی نا، وہ سجدہ کرے گا کسی اور کو۔ مسلمان تو اللہ تعالیٰ کو ہی سجدہ کرتا ہے، تو پھر اس کو کیوں کہا گیا کہ اس وقت نماز نہیں پڑھی جا سکتی؟ حالانکہ ایک مسلمان کی نیت بھی درست ہوتی ہے، اس کا سجدہ بھی اللہ تعالیٰ کو ہوتا ہے، لیکن پھر بھی مسلمان کو منع ہے کہ اس ادنا سی مشابہت کی وجہ سے، اس عمل کی وجہ سے، اگرچہ تمہاری نیت درست ہے لیکن چونکہ یہ عمل صحیح نہیں ہے اس لیے اسلام نے منع کر دیا۔ تو معلوم ہوا کہ صرف نیت کی درستگی کافی نہیں ہے، بلکہ عمل بھی درست ہونا چاہیے۔
اب آتے ہیں دوسرے اعتراض پہ۔ دوسرا اعتراض یہ ہے کہ اسلام تو آسانی کا مذہب ہے، اسلام تو پیار و محبت سکھاتا ہے، تو پھر اسلام میں کیسے منع ہو سکتا ہے کہ ہم اس طرح کی تقریبات میں شرکت نہ کریں یا اس طرح کے تہواروں کی مبارکباد نہ دیں؟ تو یاد رکھیے گا، اسلام میں آسانی بھی ہے، پیار و محبت بھی ہے، لیکن اس آسانی اور اس پیار و محبت کا دائرہ، اس کی حد بھی اسلام نے ہی مقرر کی ہے۔ ہم اس حد سے تجاوز نہیں کریں گے۔ اسی اسلام نے آسانی کی بات بھی کی ہے، اور اسی اسلام نے ہمیں روکا ہے کہ ہم کفاروں کے ساتھ ان کی تقریبات میں شریک نہ ہوں۔ اور آسانی کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ مثلا اگر کوئی کہے کہ بھائی مجھے نماز مشکل لگتی ہے، تو اس سے نماز تو معاف نہیں ہوگی نا۔ اگرچہ اس کو مشکل لگے، تو معلوم ہوا کہ اسلام میں آسانی تو ہے، لیکن اس کی حد بھی اسلام ہی مقرر کرے گا۔ اور دوسری بات یہ کہ ہمیں دونوں چیزوں کو دیکھنا چاہیے۔ دیکھیے، اسی اسلام نے ہمیں غیر مسلموں کے حقوق بتائے ہیں، ان کی جان، مال، عزت و آبرو کا محافظ بنایا ہے، اور اسی اسلام نے ہمیں اس چیز کے کرنے سے روکا بھی ہے۔ تو دونوں چیزوں کو ماننا چاہیے اور دونوں پہلوؤں کو دیکھنا چاہیے، تو ہمارے ذہن میں اس کا تصور واضح ہو جائے گا، اور اس پر جو اشکالات ہمارے ذہن میں آ رہے ہیں انشاءاللہ وہ ختم ہو جائیں گے۔ تیسرا اعتراض جو بہت مشہور ہے کہ جب غیر مسلم ہمیں عید کی مبارکباد دیتے ہیں تو ہم ان کو مبارکباد کیوں نہیں دے سکتے یا ان کی مذہبی تقریبات میں شریک نہیں ہو سکتے؟ تو دیکھیے کہ ہم غیر مسلموں کے رویے کو دیکھ کر اپنی اسلامی تعلیمات کو نہیں چھوڑ سکتے۔ ہمیں اسلام نے اجازت نہیں دی ہے، بس اس کا اچھا جواب یہی ہے کہ جب ہمیں اسلام نے اجازت نہیں دی تو ہم شرکت کیوں کریں؟ اور غیر مسلم جو ہیں یا ہندو جو ہیں، وہ اپنے مذہب پر عمل کرتے ہوئے ہمیں عید کی مبارکباد دے دیتے ہیں، اور ہم مسلمان ہیں تو ہمیں اپنے دین پر عمل کرنا چاہیے، اور اسلام نے ہمیں روکا ہے تو ہم ان کو مبارکباد نہیں دیں گے۔ چلیے اب بات کرتے ہیں اس کے نقصانات کی، کہ اگر کوئی مسلمان اس طرح کی غیر مسلموں کی مذہبی تقریبات میں، مذہبی تہواروں میں شرکت کرتا ہے اور ان کو مبارکباد دیتا ہے تو اس کے کیا نقصانات ہوں گے؟ سب سے پہلے کہ اسلامی تعلیمات کی مخالفت ہوگی، اور ایک مسلمان کے لیے یہ بالکل بھی لائق نہیں ہے کہ وہ اسلامی تعلیمات کی مخالفت کرے۔ دوسری بات یہ کہ ہم برے کام میں کسی کی مدد کریں گے، جیسے کہ پہلے بھی آپ کے سامنے بیان کیا گیا کہ وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، گناہ کے کاموں میں تعاون کرنا درست نہیں ہے۔ تیسرا یہ کہ برائی کی ترویج و تشہیر ہوگی، یعنی لوگ دیکھیں گے کہ بھائی یہ تو مسلمان ہے، یہ بھی شریک ہو رہا ہے تو میں شریک کیوں نہیں ہو سکتا۔ اس طرح سے برائی مزید مشہور ہو جائے گی، برائی کی مزید تبلیغ ہو جائے گی، حالانکہ ایک مسلمان کے لیے یہ قطعاً لائق نہیں ہے۔ مسلمان کو تو یہ چاہیے کہ وہ اسلامی تعلیمات کی تبلیغ کرے، اسلامی تعلیمات کی ترویج و تشہیر کرے، نہ کہ غیر مسلموں کے مذہبی تہواروں کی اور ان کی تعلیمات کی۔ اگلی بات یہ کہ اس طرح شرکت کرنے سے یا اس کی مبارکباد دینے سے کفار کی حوصلہ افزائی ہو جائے گی، یعنی وہ اپنے غلط کام کو غلط سمجھیں گے ہی نہیں، اور حالانکہ یہ بات غلط ہے۔ اسلامی تعلیمات کے مطابق یہ چیز بالکل بھی درست نہیں ہے۔ اب ان کو پتہ کیسے چلے گا کہ ہم جو یہ عمل کر رہے ہیں یہ تو بالکل درست نہیں ہے؟ جب ہم ان کے ساتھ شریک نہیں ہوں گے، ہم ان سے دور ہٹیں گے اس معاملے میں، تب جا کے ان کو یہ احساس ہوگا کہ اس چیز میں کوئی بات تو ہے کہ جو غلط ہے، اس لیے مسلمان ہمارے ساتھ شریک نہیں ہو رہے۔ اگلی بات یہ کہ گناہ کرنے سے گناہ کا احساس ختم ہو جاتا ہے۔ اگر ہم اس طرح سے شریک ہوتے رہے اور ان کو مبارکباد دیتے رہے تو یہ برائی ہمیں برائی لگے گی نہیں، اور سب سے خطرناک بات کیا ہے؟ برائی کا برا نہ لگنا۔ اگلی بات یہ کہ کسی قوم کی ظاہری مشابہت اس کے ساتھ قلبی میلان کا سبب بنتی ہے۔ جب ہم کسی قوم کی ظاہری شکل و شباہت پر عمل کرنے لگیں گے نا، تو دل بھی ان کی طرف مائل ہوگا، اور دلی طور پر ہم جب ان کی طرف مائل ہونے لگیں گے تو ظاہر سی بات ہے کہ اسلامی تعلیمات کی اہمیت ہمارے دلوں سے کم ہو جائے گی یا بالکل ہی نکل جائے گی۔ تو اس سے بچنا بے حد ضروری ہے۔ اور دیکھیے، بحیثیت ایک مسلمان ہونے کی اگر ہم سوچیں تو ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ ہم اسلامی تعلیمات کی تبلیغ و ترویج کریں۔ ہم کیا کر رہے ہیں کہ ہم اسلامی تعلیمات کی تبلیغ کرنے کی بجائے غیروں کے جو کام ہیں
ان کو مشہور کرنے میں ان کی مدد کر رہے ہیں، یہ کتنا غلط ہے، مطلب دو نقصانات ہو رہے ہیں ہمیں۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دین کی صحیح سمجھ نصیب فرمائیں۔ امید ہے کہ اس ویڈیو کے ذریعے سے آپ کو اس مسئلے کے بارے میں کافی رہنمائی ملی ہوگی، اور کمنٹ میں ضرور اظہار کیجئے گا کہ آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی۔ اس طرح کی مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں، ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔